سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ مذہب کے حوالے سے ایک دو بنیادی باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس مجھے آپ کہنے، آپ کو اب سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بنیادی بات کہ مذہب انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ جس طرح ہوا کے بغیر، پانی کے بغیر، خوراک کے بغیر گزارا، تو مذہب کے بغیر بھی گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو مذہب ہر حال میں انسان کی بنیادی روحانی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پہلا انسان آیا تو وہ مذہب لے کے آیا اور نبی بن کے آیا۔ نبی حضرت آدم علیہ السلام انسان بھی پہلے ہیں اور نبی بھی پہلے ہیں۔ اب وہ کس کے لیے نبی تھے؟ قوم تو تھی نہیں، معاشرہ تو پھر وہ نبی کس کے لیے تھے؟ وہ نبی اپنے لیے تھے۔ کس کے لیے؟ کیونکہ ہدایت کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا، اور ہدایت ملتی ہے نبوت سے۔ کس سے؟ تو اگر حضرت آدم خود نبی نہ ہوتے تو ہدایت سے محروم رہ جاتے، اور پہلا انسان ہی ہدایت سے محروم ہوتا، گمراہ ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو انسان بھی بنایا اور کس کے لیے؟ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہر نبی، ہر رسول سب سے پہلے اپنے لیے نبی ہوتا ہے۔ حضور نے بھی فرمایا کہ میں اپنے آپ پہ ایمان لایا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں اپنے آپ پہ ایمان لایا۔ ایک تو میں ہوں نا جس کا نام محمد ہے، جو آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے۔ یہ جو آمنہ کا لال ہے یہ بھی ایمان لایا ہے اس بات پہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد حضور ایمان لائے ہیں تو مومن بنے ہیں، اور پھر مومنوں کے سردار بنے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ مذہب کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ مذہب انسان کا تعلق جوڑتا ہے اللہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ اور انسان اپنی فطرت میں بندہ ہے۔ کیا ہے؟ میں نے کئی دفعہ عرض کیا، انسان اپنی فطرت میں بندہ ہے، محتاج ہے، اور یہ اپنی فطرت میں سبارڈینیٹ ہے، خلیفہ ہے، ماتحت ہے، باس نہیں۔ باس کون ہے؟ بولیے اللہ۔ اب جو ماتحت ہوتا ہے، سبارڈینیٹ ہوتا ہے، وہ باس کا محتاج ہوتا ہے، اس کے بغیر اس کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں۔ انسان جو کہ اپنی خلقت میں کیا ہے؟ بندہ ہے۔ کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ جو دعوے کرتے پھرتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں، کبھی سنا؟ کیا ہے؟ لبرل کا معنی ہے آزاد۔ کیا؟ تو یاد رکھیں انسان کبھی لبرل نہیں ہو سکتا، کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ یہ اس کی طبیعت کے خلاف ہے، اس کی طبیعت کے خلاف ہے۔
تو جو شے اللہ نے جس طبیعت پہ پیدا کی ہے وہ اسی پہ قائم رہے گی۔ لوہا نرم نہیں ہو سکتا اور موم سخت نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے اپنے مزاج پہ بنایا ہے۔ انسان کو پیدا کیا ہے بندے کے طور پہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو پھر جو ہے ہی خلیفہ وہ آزاد کیسے ہے اور لبرل کیسے ہے؟ بلکہ ہوتا کیا ہے کہ جو خدا سے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی شریعت کے تابع میں لبرل ہوں، تو پھر یاد رکھیں وہ خدا کی بندگی سے نکل کر نفس کی غلامی میں آ جاتا ہے، کیونکہ رہنا اس میں غلام ہے، رہنا اس میں اس کی فطرت میں غلامی ہے، بندگی ہے، اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے، ادھر نہیں کرے گا ادھر کرے گا۔ اور دین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے نفس کی غلامی سے نکال کر مصطفیٰ کی غلامی ہے۔ یہ ماتحت کبھی لبرل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جو قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، جو قومیں قرآن یا حدیث کو نہیں مانتی اور کسی شریعت پہ ان کا عمل، تو کیا ان کے ان ملکوں میں، ان کے ممالک میں آئین نہیں ہے؟ بولے آئین قانون، وہ آئین کس لیے ہے؟ پھر وہ لبرل کا ہے کہ آئین جو ہے کسی قوم کو پابند نہیں کر دیتا، کہ حکومت نے یہ کرنا ہے اور عوام نے، اور قانون کہتا ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ جائز نہیں ہے، یہ تم کر سکتے ہو، یہ کرو گے تو سزا ہو، پابند تو ہو گیا۔ تو کہاں گئی لبرٹی؟ کہاں گیا لبرل؟ تو انسان کبھی لبرل یا اپنے بنائے ہوئے قانون کا پابند ہوگا یا پھر خدا کے بنائے ہوئے قانون کا پابند ہوگا۔ تو یہ جو مذہب ہے، اس لیے آقا نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں حضور سے بڑا کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں اطاعت فخری، حضور نے فرمایا کہ اطاعت کرنا، کیا اطاعت کرنا، من مانی کرنا نہیں، یہ میرا فخر ہے، سبحان اللہ، یہ میرا فخر ہے، مجھے اپنی مرضی کرنے پہ فخر نہیں، مولا کی اطاعت کرنے پہ فخر ہے۔ اتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہوں، پھر لبرل کس نے بنا؟ تو انسان جو ہے یہ اپنی فطرت میں مذہب کا بولیے محتاج ہے، مذہب کے بغیر انسان کا گزارا۔ اب مذہب میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مقصد، وہ اللہ کی ذات ہے، اور پھر ہیں اس ذات کو پانے کے لیے وسائل، اس میں عبادات آ جاتی ہیں اور دین کے احکامات آ جاتے ہیں کہ ان احکامات پہ چلو گے، ان عبادات کرو گے تو خدا کے قریب، اور جو جتنا خدا کے قریب ہوگا اتنا وہ اچھا انسان بن جائے گا۔ کیا بولیے؟ جس طرح آپ پہاڑوں کے قریب چلے جائیں، صحت افزا مقام پہ چلے جائیں تو آپ کا جسم کیا ہو جائے گا اور آپ کی صحت۔ اسی طرح بندہ خدا کے قریب ہوگا تو اس کی روح فریش ہو جائے گی، اس کی روح پہ بہار آئے گی، اس کے من پہ بہار آئے گی، اس کا باطن سمجھ جائے گا، دوسرے الفاظ میں یوں کہیں گے وہ انسان بن جائے گا۔ اب مذہب میں دو چیزیں ہو گئی، ایک ہے مقصد، وہ اللہ کو پانا ہے، کیا؟ اور دوسرا عبادات، احکامات، شریعت، جس کے ذریعے اللہ کو، یہ دو چیزیں ہیں مذہب میں۔ اب ایک بات جو بڑے مزے کی ہے کہ مذہب انسان کی جملہ تو ہو رہا ہے، تو اصل بات میں کرنے والے مذہب انسان بنیادی
لیکن مذہب پہ عمل کرتے ہوئے جو کچھ کیا جاتا ہے، جو کچھ کیا جاتا ہے وہ نفس کے خلاف ہے، نفس کے خلاف۔ مذہب انسان کی ضرورت بھی ہے، مذہب انسان کی ضرورت بھی ہے، مگر مذہب پہ عمل کرتے ہوئے جو کچھ ہم نے کرنا ہے نفس اسے قبول نہیں کرتا، اس میں نفس کی مرمت ہوتی ہے۔ نفس کی کھانا بھی انسان کی کیا ہے بولے، مگر کھانے میں نفس کی مخالفت، نفس خوش ہوتا ہے، تو جسم کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے اور نفس بھی، کھانا ہے پینا ہے، اس قبیل کے سارے جو معاملات ہیں ان میں دونوں کام ہو رہے ہیں، جسم کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے اور نفس بھی، مگر مذہب میں ایسا نہیں ہے۔ مذہب انسان کی بنیادی، مگر جو کچھ مذہب نے ہم سے کروانا ہے اس کام میں نفس خوش نہیں، بلکہ نفس کی، بس یہی سب سے بڑا امتحان ہے انسان کے لیے، سب سے بڑی آزمائش ہے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ مذہب انسان کی بنیادی ضرورت، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، مگر مذہب جو ہم سے کروانا چاہ رہا ہے اس پہ نفس راضی نہیں۔ مثال کے طور پہ مذہب نے کہا کہ نماز پڑھو، نفس نہیں مان رہا، تکلیف ہے، مشقت ہے نا، کبھی دل نہیں کر رہا ہوتا پھر بھی اٹھنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، نماز کے لیے جانا پڑتا ہے۔ مذہب کہتا ہے روزہ رکھو، مذہب کہتا ہے سچ بولو، مذہب کہتا ہے یہ کام کرو، نفس کو وہ کام اچھے بولیے نہیں لگتے۔ یہ یہاں سے آگے رکھے انسان کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ پھر دہرائیے تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ مذہب انسان کی بنیادی، مگر جو کچھ مذہب نے ہم سے وہ نفس کو پسند نہیں، اس میں نفس کی مرمت ہے، نفس کے خلاف جنگ، نفس پہ مشقت آئے گی تو نفس مدافعت کرے گا، روکے گا کہ یہ کام۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک طرف مذہب انسان کی بولتے ہیں، دوسری طرف نفس اسے قبول، تو پھر انسان گمراہ ہو کے بیچ میں ایک راستہ نکالتا ہے۔ انسان ہے نا، پنگا لینا اس کی عادت ہے، منمانی کر رہا۔ اب مذہب سے بھی جان نہیں چھوٹ رہی، مذہب سے بھی، کیونکہ وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، مگر جو مذہب کروانا چاہ رہا ہے اسے نفس قبول نہیں کر رہا۔ اب انسان کیا کرتا ہے؟ گمراہ ہوتا ہے، ہاں، کہ بھی مولا کو بھی راضی کرنا ہے، اس کے بغیر بھی گزارا، اور بیچ میں نفس کو بھی راضی کرنا ہے۔ بس یہاں سے آگے انسان بہک جاتا ہے اور پھر مذہب کے نام پہ وہ کام کرتا ہے کہ جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ حالانکہ اسے پتا ہے کہ بھی یہ کام غلط ہے، مگر اندر جو اس کی بندگی ہے نا، اس کی بندگی ہے جو مزاج کے اعتبار سے وہ بنتا ہے، ماتحت ہے، ٹھیک ہے، وہ اسے اندر سے مجبور کرتی ہے کہ خدا سے لو لگائی جائے، خدا کو راضی رکھا جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ بلے شاہ کے بقول کہ خدا سے بھی 400 کسی کر رہا ہے، خدا سے بھی دھوکہ دے رہا ہے، خدا کو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے نا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت، اس دور کا نام کیا ہے؟ بولیے زمانہ، اور کتنی جاہلیت تھی اور کتنی گمراہی تھی کہ جس کو دور کرنے کے لیے آمنہ کے لال کو آنا پڑا۔ جتنا بڑا نبی تھا تو جاہلیت بھی اور گمراہی اور کفر اور شرک اور بے دینی بھی، اس کو ہم کہتے ہیں زمانہ جاہلیت۔ اور یاد رکھیں زمانہ جاہلیت میں بھی
اکثریت مذہبی تھی. یہ نہ سمجھے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ مذہبی نہیں تھے. اکثریت مذہبی تھی. بولے بہت تھوڑے لوگ تھے جو مذہب کے منکر تھے، دہریے تھے، خدا کے منکر تھے، بہت تھوڑے سے تھے وہ آدمی. تو زمانہ جاہلیت میں بھی مذہب لوگ مذہبی مسجد حرام میں آتے، طواف بولے کرتے تھے. مگر پھر وہی بات آ گئی کہ نفس کے تابع ہو گئے نا. کیا نفس کے تابع تھے. اندر پکار رہا ہے کہ مولا سے ملا جائے، اور نفس کہہ رہا ہے کہ یہ کام بڑے مشکل ہے، یہ کام بڑے مشکل ہے. تو پھر درمیانہ رستہ نکالا، کچھ اپنے کام خود بنائے، ان کو نام دے دیا اور یہ سمجھ لیا کہ ہم یہ کام کر کے گویا مولا کو خوش کر رہے ہیں. مولا کو قرآن پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اب یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی، کوئی تاریخ کا واقعہ نہیں سنا. قرآن کہتا ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت میں بھی نماز پڑھتے تھے. یہ قرآن کیا ہے؟ زمانہ جس کو ہم زمانہ جاہلیت کہہ رہے ہیں، وہ اس زمانے بھی صلاۃ وما کان صلاتهم عند البیت الا، مگر وہ صلاۃ کیا تھی وہ آگے قرآن بتا رہا ہے، نماز پڑھتے تھے اور اس گھر کا چکر بھی لگاتے تھے، یہ سمجھ کے کہ یہ خدا کا اور ہم یہاں کس کو راضی کرنے آئے ہیں. مگر کرتے کیا تھے؟ ننگے ہو کے آتے تھے. کیا؟ پھر وہاں پہ تالیاں مارتے تھے، سیڑیاں بجاتے تھے، خرافات کرتے تھے، لہو و لعب کرتے تھے، اور سارے عمل کو نام کیا دیتے؟ نماز. کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور خدا کو راضی کر رہے ہیں. اب آپ سمجھیں کہ یہ تالی بجانا، یہ سیڑھی بجانا، یہ ننگے ہو کے آنا، اس طرح کی بہت ساری خرافات، اور وہ بھی مسجدیں بولیں نا، مسجدیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ایسا وقت ہم پہ آ جائے. مگر کچھ طبقے لانے کی کوشش کریں. وہی زمانہ جاہلیت کا انداز کہ مذہب کا نام بھی مٹنے نہ پائے، مگر کام بولے اپنی مرضی کا ہو جائے. اور رہے مذہب کہ ہم بڑے مذہبی ہیں، ہم بڑے دیندار ہیں، ہم تو خدا کو خوش کر رہے ہیں اور عمل کر رہے ہوتے ہیں نفس پہ. جس پہ تو قرآن نے کہا کہ وہ مسجد حرام پہ آتے تھے کیا کرنے؟ نماز پڑھنے. یہ آج کے بعد مسئلہ سکھانے کا انداز ہے تاکہ آپ کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اور پچھلے چند سالوں میں بڑا ہے اس کی حقیقت کو جان گے کہ مذہب کے نام پہ ہمارے ساتھ کیا دھوکہ ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو قوم مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوگا، پھر دشمن کہتا ہے کہ مذہب کا نام بھی رکھو اور کام بدل دو، اور تاکہ یہ اپنے یہی سمجھیں کہ ہم مذہبی ہیں اور ہم دیندار ہیں اور مذہب کی جڑ بھی کاٹ دی ہے، ان کا مذہب کے ساتھ تعلق نہیں. تو زمانہ جاہلیت میں وہ مسجد حرام میں آتے تھے اور کیا پڑھتے تھے؟ مگر کیسے پڑھتے تھے؟ مقام و تسبیح، تالیاں مارتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے، ننگے عورتیں اور مرد مل کر ننگے ہو کے آتے ہیں. اور بھی آپ نے دیکھا اس سرگوزہ میں پچھلے سال ہوا، وہ مزار تھا، آستانہ تھا، وہاں پہ جو پیر ہیں وہ مردوں عورتوں کا مذہب کے نام پہ، روحانی عمل کے نام پہ رقص کرواتا تھا. اخبارات میں آیا، چھاپا مارا، پکڑا گیا، کیا جیل میں ہے. اب یہ مزار پہ اور مسجد میں مذہب کے نام پہ مرد و عورت کا اکٹھا کیا ہو رہا ہے؟ رقص ہو رہا ہے. اور نام کس کا ہے؟ یہ نفس کا حملہ ہے، شیطان کا حملہ. اب وہاں پہ جو آ کے یہ کام کر رہے ہیں وہ تو ثواب ہی سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں. پیر صاحب ہم سے کروا رہے ہیں، یہ پیر صاحب کہیں کہ ہمیں خدا سے ملائیں گے. اس ساری بےہودگی کے ذریعے ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے قریب ہو جائیں گے. ادھر
سچ بات میں ایک پیر پکڑا گیا تو وہ اولاد کے لیے تعویذ دیا کرتا تھا. اس کے گھر کے قریب نہر تھی تو وہ عورتوں سے کہتا اس نہر میں جا کے ننگے نہ ہو. وہ اپنے نفس کی تسکین کرتا. سمجھے نا بات؟ یہ سب کچھ کی ساری شیطنت کس نام پہ ہو رہی ہے؟ یہ دھوکہ ہے. روحانیت کے نام پہ ہو رہی ہے, تصوف کے نام پہ ہو رہی ہے, پیری مٹی کے نام پہ ہو رہی ہے. تو یاد رکھیں زمانہ جاہلیت میں بھی مذہب ختم مگر شکل بدل گئی. کیا اب یہ کیا ہے؟ دو چیزیں دیکھیں. وہ مسجد حرام میں بھی آ رہے ہیں, یہ بات سمجھ. زمانہ جاہلیت مسجد اور خانے کعبہ کا, اور پھر سیڑھیاں بھی بجا رہے ہیں, کھیل کود بھی کر رہے ہیں, ننگے بھی ہو رہے ہیں. یہ دونوں کام اکٹھے کیوں ہو گئے؟ اس کا جواب میں دے دیتا ہوں کہ مذہب انسان کی بھول گیا. اس کے بغیر انسان کا گزارا. لیکن مذہب میں آ کے جو کچھ کرنا پڑتا ہے وہ نفس کے خلاف ہے. اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے, قربانی چاہیے, اور وہ انسان سے ہوتی نہیں. تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ دونوں کو ملا دو. نفس بھی خوش ہو جائے اور اس کی سوچ کے مطابق ہوتا نہیں ایسے ہوتا, بلکہ مولا اس سے خوش ہوتا ہے نفس کو دشمن سمجھتا ہے. کہ میں نے 2 سال پہلے اس پہ گفتگو کی تھی کہ دوست 3 قسم کے ہوتے ہیں. کیا؟ ایک جو براہ راست آپ کا دوست ہے وہ بھی آپ کا, ایک آپ کے دوست کا جو دوست ہے وہ بھی آپ کا دوست, اور ایک جو دشمن کا دشمن ہے. دشمن کا دشمن وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ بولو نا بھائی, یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا. تو جس سے براہ راست تعلق ہے وہ بھی دوست, دوست کا دوست, اور دشمن کا وہ تو بہت پیارا دوست ہوتا ہے کیونکہ وہ دشمن کو مار رہا ہے نا, آپ کا ہاتھ بٹا رہا ہے. اب یہ جو نفس ہے یہ اللہ کا دشمن ہے. اللہ کا تو بڑی سیدھی سی بات ہے. اللہ کا ہر پسندیدہ کام اسے اچھا اور اس کا پسندیدہ کام تو نفس کیا ہوا؟ اللہ کا. اب جو نفس کا دشمن ہوگا نفس کا وہ اللہ کا. یہی پورے مذہب کی بنیاد ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس سے دشمنی کرو. ان الشیطان لکما عدو مبین. اور فرماتا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, پھر بھی سمجھ نہیں آتی, اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. وہ کسی نے کہا کہ بھئی تمہارے ساتھ اگر دھوکا ہوا ہے, کیا ہوا ہے؟ تو دھوکے باز کا کوئی قصور نہیں, قصور تمہارا ہے کہ اس کے دھوکے میں کیوں آئے. عقل کہاں گئی, سوچ کہاں گئی؟ اور اگر وہ مجرم ہے نا تو پھر آتا وہ ہے اور آتا تم مجرم ہو کہ اس کے دھوکے میں آ گئے. اور یاد رکھیں دھوکے میں ہمیشہ وہی آتا ہے جو لالچ میں آتا ہے. کس میں آتا ہے؟ اور جو بے نیاز ہو نا, کیا وہ کبھی دھوکے میں نہیں آتا. یہ جو عورتیں کہتی ہیں گھروں میں آتی ہیں, آئیے جی ہم آپ کا سونا ڈبل کر دیتے ہیں, آپ ہمیں سونا دیں ہم آپ کا سونا ڈبل کر دیں. تو بندہ کس میں آتا ہے؟ دھوکہ اس کا بعد میں, اندر لالچ. اب آپ میں لالچ پیدا ہو گئی, شوق پیدا ہو گیا, ٹھیک ہے جی سونا ڈبل ہو جائے گا, آپ نے اٹھا کے وہ دے دیا, وہ لے کے رکھ دیا. اور اگر آپ میں لالچ نہ ہوتی, نہیں میں نہیں کرتا, تو وہ 100 چہرے بدل کے بھی آتے ہیں تو آپ کو دھوکہ. یاد رکھیں ہمیشہ دھوکے میں وہ آئے گا کہ جو یہ جو گجرات کا ڈبل شادی سنیں کہ اتنے پیسے دو اور اتنے مہینے کے بعد وہ کیا ہو جائے گی. آپ حیران ہوں گے ڈی آئی کی پولیس لیول افراد اس کی چکنے میں آئے ہوئے تھے. ڈی آئی کی لیول بولے
تو پھر ایسے آدمی کی چھتر پریڈ ہونی چاہیے کہ جس نے جو کرائم فائٹر ہے، کہتے ہیں نا ہم کرائم فائٹر ہیں، ہم جرائم سے لڑنے والے ہیں، تو جنہوں نے جرموں کو مٹانا ہے وہ خود جرم کر رہے ہیں۔ دنیا کا کون سا قانون ہے، شریعت ہے، اخلاق ہے، کسی ملک کا قانون ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ 2 مہینوں میں 4 مہینوں میں آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں؟ کہتا ہے یہ غلط ہے۔ مگر وہ اتنے ہائی لیول کے آفیسر بھی دھوکے میں آ گئے، کس وجہ سے؟ یہ میں نے ضمن عرض کر دیا، ہمیشہ لالچی دھوکے میں آتا ہے۔ شیطان نے بھی حضرت آدم کو ایسے ہی دھوکہ دیا، کیوں بھئی؟ کہ یہ دانا کھا لو ہمیشہ زندہ رہو، ہمیشہ اس لالچ میں آگے دانا۔ یہ واقعہ بتا کے مولا نے ہمیں سبق دیا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی لالچ میں بات سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال نفس جو ہے، یہ بات میں کر رہا تھا کہ نفس اللہ کا بولے، اللہ کا اب وہ اس کا دشمن ہوگا، وہ خدا کا دوست ہوگا، وہ خدا کا، یہ خدا سے دوستی کا ایک طریقہ ہے کہ نفس کے ساتھ کیا کی جائے اور نفس کی بات کو مانا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ تہجد کی جو نماز ہے، کیا تہجد کے 2 نفل 5 نمازیں پڑھنے کے بعد، 5 نمازیں، ان 5 نمازوں سے بھی اعلیٰ ہے مگر پڑھنے کے بعد، یہ نہیں کہ ایک چھاڑ دی کہ 2 پڑھ دی۔ تو تہجد کے 2 نفل 5 نمازیں پڑھنے کے بعد ان 5 نمازوں سے بھی کیوں اعلیٰ ہے؟ اس لیے اعلیٰ ہے کہ تہجد میں نفس کی مرمت ہوتی ہے۔ تہجد کے لیے شرط ہے کہ بندہ پہلے سوئے، کیا اور ابھی صبح نہ ہو، سونے کا ٹائم ہو، میٹھی نیند لینے کا، اور جائز نہیں ہے، جائز۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے تو گناہ گار تو نہیں ہیں، صبح تک سوتے، سونا آپ کے لیے جائز ہے، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی۔ تو تہجد کے لیے کیا کیا آپ نے؟ سوئے اور ابھی سونے کا ٹائم باقی، جائز تھا آپ کا سونا، مگر آپ نے بستر کو چھوڑا، نیند کو، تو کس کی مرمت ہوئی؟ تو پھر مولا کہتا ہے بندے میں تیرا سجدہ نہیں دیکھ رہا، میں تیرا سجدہ نہیں دیکھ رہا، یہ تو پورے دن تو کرتا ہی رہا ہے، اور میں تیرا مسلح پہ آنا نہیں دیکھنا۔ تو نے جو نفس کی مرمت کی ہے نا، اور نفس کو رگیدا ہے، رگڑا ہے، اس پہ میں راضی نہیں۔ تو مولا نے ان 2 نفلوں کو تمام نمازوں پہ بھاری کر دیا۔ تو جس کام میں نفس کی، اب مولا خوش ہوتا ہے، پتہ کیوں خوش ہوتا ہے؟ اب مولا کہتا ہے واہ یہ میرا بندہ ہے جس نے نفس پہ سواری کی ہے، جس نے، اور میرا بندہ ہونے کا حق ادا کرتا ہے، اس پہ مولا فخر کرتا ہے، اس پہ مولا کو اسی بندے پہ فخر ہے۔ یاد رکھیں یہ شب برات میں بخششیں ہو گئی، ہوتی ہیں، حضور کی شفاعت سے بخششیں ہو گئی۔ تو جو نفس کی مانتے ہیں، کیا ان کو مولا بخش دیتا ہے، کیا مگر فخر نہیں کرتا۔ آج ہمارا ذہن بخششوں والا بن گیا، کوئی نہیں، بخشے تو جانا ہی ہے، بخشے تو جانا ہی ہے، بخشے تو جانا ہی ہے، سنو بخشے تو جاؤ گے مگر قابل فخر نہیں بنو گے۔ کوشش کرو کہ ہم مصطفیٰ کے لیے، مولا کے لیے قابل فخر بن جائیں، مولا ہمیں دیکھے تو خوش ہو جائے، اس کی رحمت چھوم اٹھے۔ یہ جو مانگتے ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، مانگتے ہیں نا بھائی سڑکوں کی گلیوں میں، چوکوں میں، تو زندگی وہ بھی گزار دیتے ہیں، نہیں گزارتے؟ کھانا ان کو بھی مل جاتا ہے، کپڑے ان کو بھی مل جاتے ہیں، بچے ان کے بھی بڑھ جاتے
جاتے ہیں، پڑھ بھی جاتے ہیں، مگر منگتوں کی دنیا میں کوئی عزت نہیں۔ وہ کبھی اپنی قوم کے ہیرو، اپنی قوم کے لیے باعث فخر، باقی ہر کوئی انہیں پیسے بھی دیتا ہے، بھیک بھی دیتا ہے، اور حقارت کی نگاہ سے نہیں۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، نیچے والے کو پسند نہیں کیا، مانگنے والے کو پسند، جس کو حضور نے پسند نہیں کیا گویا اسے کائنات نے پسند نہیں، فطرت نے پسند نہیں کیا، مولا نے پسند نہیں کیا۔ اب جو مانگنے والا ہے گزارا ہو جاتا ہے مگر عزت نہیں۔ تو جو صرف بخششوں پہ پڑنے والے ہیں، میں صاف کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں، فلاں بزرگ دعا کر دیں گے تو بخشش ہو ہی جانی ہے، حضور نے شفاعت کر دینی ہے تو بخشش ہو ہی جانی ہے، تو بھئی گزارا تو ہو جائے گا، عزت نہیں ملے گی۔ عزت، اسلام کی عزت بخشش پانے والوں سے نہیں بنی، اسلام کی عزت صدیق اکبر نے بنائی، عمر فاروق نے بنائی، صحابہ نے بنائی ہے، کہ جنہوں نے نفس کو آقا نہیں بنایا، نفس کو گھوڑا بنایا، نفس کے تابع نہیں ہوئے بلکہ نفس کو اپنے تابع کر لیا۔ تو پھر پتہ کیا ہے کہ پھر دریاؤں کو بھی انہوں نے حکم دیا نا کہ راستہ دے دو، تو پھر دریاؤں نے بھی راستے دے دیے۔ جانوروں سے کہا جنگل چھوڑ کے چلے جاؤ، ہم شہد بنانا چاہتے ہیں، جانور اپنے بچوں کو اٹھا کے، بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے آقا نے فرمایا کہ سب سے بہترین حکومت بولیں، چلیں بات لمبی ہو گئی، ٹائم پورا ہو رہا ہے، تو جو بات میں نے شروع کی تھی کہ مذہب انسان کی بنیادی، مگر جو مذہب کرواتا ہے وہ نفس کو اچھا، تو پھر ہم نفس کو خوش کرنے کے لیے مذہب کے نام ایسے کام شروع کر دیتے ہیں کہ جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور ہم کر رہے ہوتے ہیں مذہب کے نام پہ، ہوتی وہ نفس پرستی ہے، کیا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق۔ اور یہ کام آج ہمارے معاشرے میں شروع، بہت سے آپ کے سامنے ہیں کہ پچھلا ہفتہ گزرا ہے، لوگ سفر پہ لے کے جا رہے ہیں، مزاروں پہ لے کے جا رہے ہیں دین کے نام پہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ پروگرام ہو رہے ہیں، عورتیں گا رہی ہیں، رقص ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، شرابیں چل رہی ہیں، اس پورے سفر میں آپ میری بات سمجھ میں بولو، لال رنگ والی میں سمجھ آگے، سارا کام دین کے نام پہ ہو رہا ہے، اور وہی ہو رہا ہے جو زمانے جاہلیت میں مکے والے کا، نام کس کا ہے؟ اب تو بے وقوف لوگ خوش ہیں، نفس کی پرستش بھی ہو رہی ہے، نشہ پی کے، شراب پی کے، عورتوں کی سنگت میں اور دیگر ساری خرابات کے ذریعے نفس کو بھی خوش کر رہے ہیں، اور ذہن یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم تو دین پہ چل رہے ہیں، ہم تو مذہب پہ چل رہے ہیں، ہم تو مولا کو راضی کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سازش ہے، ایسی محفلوں کو روکا جائے، ایسی محفلوں کو بائیکاٹ کیا جائے۔ جو شخص دیکھیں نا، ایک آدمی کسی ہوٹل میں ناچ گانے کی محفل کرتا ہے، وہ بھی گناہ ہے، مگر وہ مذہب کے نام پہ نہیں، وہ مذہب کے نام پہ، وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ گندگی ہے، عیاشی ہو رہی ہے، موسیقی ہے، شراب، مگر نام مذہب کا ہو، پہلے تلاوت ہو، اتنا ظلم، پہلے اور پھر نام ہو، اور پھر کنجریاں آگے، اور ناچیں گائیں، گندا ماحول سارا وہاں پہ بنے، نگاہیں خراب ہوں، جذبات خراب ہوں، اور نشے کا ماحول بنا دیا جائے، اور وہ بھی اللہ کے ولی کے نام پہ، لال شہباز قلندر کے نام پہ، انہوں نے ساری زندگی، آج ان کا نام زندہ ہے نا تو ناچ گانے کی وجہ سے نہیں، آج ان کا نام زندہ ہے کسی نشے کی وجہ سے، اس لیے زندہ ہے کہ انہوں نے ہر سانس نفس کی، اور جو نفس کی مرمت کرتا ہے وہی خدا کو مانتا ہے، وہی آپ کا ایک دوست ہو، آپ کا، آپ سے بھی دوستی کرے، اور آپ کے دشمن سے آپ کو کیسا لگتا ہے؟
بولیں بولیں اپنا فیصلہ تو آپ نے فٹافٹ کر دیا کہ بھی اس کی دوستی میرے ساتھ کی ہے اور میرے یہ بندہ صحیح، یہ 2 نمبر ہے، بڑی جلدی فیصلہ کر دیا۔ یہاں کیوں عقل ماری جاتی ہے کہ خدا سے بھی دوستی کی باتیں کرتے ہو اور نفس سے بھی، نام مذہب کا اور نام خدا کو راضی کرنے کا اور کام سارے بولیں، یہ شیطنت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ دھوکہ ہے اور یہ دین کو مٹانے کی سازش ہے، اور یہ وہی کام ہے جو زمانہ ہے بولیں کہ ہمارے نوجوان طبقے کو اسی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو کوشش کریں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، بولیں بنتی ہے، بولیں اس طرح کی محفلوں کا بائیکاٹ کریں، مل کر وقت کی شکل میں اس کو روکیں۔ امت مصطفیٰ کی شان ہی یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صرف مولوی کا کام نہیں ہے، پوری امت کا کام ہے۔ کیا؟ پورے محلے کا کام ہے، پورے معاشرے کا کام ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ نیکی کے پیچھے بھی معاشرتی دباؤ اور برائی سے بچانے کے لیے بھی، تو پھر لوگ کرنا چھوڑ دیں گے اور نیکی کی طرف صرف مولوی کہے گا، یہاں بیٹھ کے سبحان اللہ بھی کہہ دیں گے اور مسجد سے نکلتے ہی پھر نئی دنیا باہر اگر روکنا ہے تو پھر اس کے لیے معاشرتی دباؤ بنانا پڑتا ہے۔ کیا وہ کیسے ہوگا کہ آپ مل کر ایسی محفلوں کی مذمت کریں، لوگوں کو سمجھائیں، جو پیسے دے رہے ہیں، جو جا رہے ہیں ان کو روکیں کہ یہ کام غلط ہے، یہ تو مذہب کے نام پہ مذہب کی خدمت نہیں کر رہے، شیطنت پھیلا رہے۔ اب میری بات سمجھ میں آ گئی؟ کیوں نہیں کہ مذہب انسان کی وہ جملہ یاد ہے، بنیادی اس کے بغیر انسان کا گزارا، مگر جو کچھ مذہب کے نام پہ ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ نفس کو قبول، تو پھر نفس بیچ میں۔ اس لیے میرے آقا نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ جو شخص بھی دین میں کوئی نئی چیز لائے گا تو وہ بدعت ہوگی۔ یہ اصل بدعت کی بنیاد یہ ہے کہ بندے کا شریعت پہ چلنے کو دل نہیں کرتا، کیوں بھائی؟ دیکھیں نا، بندہ بیمار ہے، دوائی کڑکی کھانی ہے تو نفس کو تو اچھی مگر کھانی، آپریشن کروانا ہے نفس کو تو اچھا مگر بولیں کروانا پڑتا ہے، اسی میں صحت ہے۔ اسی طرح شریعت نفس کو اچھی نہیں لگتی مگر کامیابی اسی پہ عمل کرنے میں ہے، اسی کڑکی دوائی کو کھائیں گے تو جسم صحیح ہوگا اور بیماریاں۔ اس لیے نفس کو مذہب میں نہ لائیں، مذہب کو خالص رکھیں تو ہم بھی خالص رہیں، خدا کی رضا بھی ہماری جھولیوں میں، ہمارے دامنوں میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک شخص صاحب یہ صحن میں بیٹھے